السلام علیکم عزیز طلبہ اور محترم ناظرین، ایک نئی ویڈیو لے کر کے ایک مرتبہ پھر سے آپ کے روبرو ہیں۔ رستم اور سہراب یہ رزمیہ داستان ہے جو منظوم کی شکل میں منظوم داستان کہلاتی ہیں۔ آغا حشر کاشمیری اس کے مصنف ہے اور درسی کتاب میں صفحہ نمبر 34 پر صفحہ نمبر 34 پر اس کے متعلق پیش درس جان پہچان دیگر معلومات دی گئی ہیں۔ اور رستم و سہراب ایک بہت ہی بہترین انداز میں لکھی گئی ایک داستان ہے جس کو پڑھنے کے بعد ایک دلگیر و حزین، ایک مغمومیت اور ایک غمناک اور المناک جذبہ ہمارے دل میں جاگ اٹھتا ہے۔ پیج نمبر 43 پر، پیج نمبر 43 پر خاکہ جات دیے گئے ہیں جس میں مختلف قسم کے خاکے اور ہدایات کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کرنا وغیرہ دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے آدھی سرگرمی مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ موقع ملتا ہے تو ہم بقیہ جو ہے سرگرمی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جن طلباء نے ابھی تک اس کہانی کو نہیں پڑھا میں ان سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس کہانی کو پڑھے اور بخوبی سمجھے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ مسائل درپیش ہیں تو آپ میرے نمبر پر یا یوٹیوب کے جو ہے ان باکس میں سوالات کر سکتے ہوں۔ میں نے واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے، اسے آپ جو ہے سبسکرائب کرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ جو نئے ویڈیو ہیں وہ جب بھی اپلوڈ ہوں تو آپ کو اس کا جو ہے الرٹنس مل جائے۔ اسی طرح آپ کی اسکرین پر اس وقت جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ آغا حشر کاشمیری کی ہے۔ ان کا جو نام تھا آغا محمد شاہ تھا اور ان کے والد غنی شاہ تجارت کے سلسلے میں کشمیر سے بنارس آئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ بنارس ہی کے محلے میں جو ہے وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی 1879 1 اپریل کو۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور ایک بہت ہی اہم بات کہ آغا حشر کاشمیری جو تھے انہوں نے قرآن کریم کے 16 پارے حفظ بھی کیے تھے، یعنی کہ وہ 16 پاروں کے حافظ بھی تھے۔ اس کے بعد وہ جو ہے ایک اسکول میں داخل کرائے گئے، مگر کتابوں میں اور سلیبس کی اور نصابی کتابوں میں دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے تعلیم ان کی جو ہے کچھ وجہ سے نامکمل تھی۔ اور بچپن ہی سے ڈرامہ اور شاعری سے دلچسپی تھی۔ صرف محض 17 سال کی عمر سے ہی شاعری شروع کر دی، اور 18 سال کی عمر میں آفتاب محبت کے نام سے انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا ہے جسے وقت کے مشہور ڈرامہ نگاروں میں مہدی احسن لکھنوی کو دکھایا تو انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ڈرامہ نگاری بچوں کا کھیل نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مقدر اور تقدیر جو ہیں کس کو کہاں لے جائے۔ آج جو ہے آغا حشر کاشمیری کا نامور اور مشہور و معروف مصنفین کے اندر ان کا جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ آئیے خاکے سمجھ لیتے ہیں، ذہن نشین کر لیتے ہیں، اور پیج نمبر 43 پر آئیے، پینسل سے وہاں پر جو ہے لکھنا شروع کر دیجئے۔ جیسے کہ یہاں پر پہلا خاکہ دیا ہوا ہے جس میں خدا کو پکارنے والے الفاظ اور دوسری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ پیج نمبر 43 جس میں خدا کو پکارنے والے الفاظ تو اس میں دیے گئے ہیں، جس میں پہلا ہے کریم و رحیم اور پروردگار، درد مندوں کی دوا، کمزوروں کی قوت، یعنی کہ اللہ کو جو آواز دی گئی ہے، فریاد کی گئی ہے، گویا کہ کچھ مانگا گیا ہے، تو وہ جو الفاظ ہے وہ ہم کو اس خاکے میں جو ہے فل کرنے تھے، یہاں پر لکھنے تھے۔ تو یہاں پر کریم و رحیم میں لکھا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سیکوینسلی یعنی کہ مسلسل جو لکھا گیا ہے کہ درد مندوں کی دوا، کمزوروں کی قوت، تو اس میں ایک دوسرا لفظ ہے وہ بھی آ سکتا ہے وہاں پر، لیکن کریم و رحیم جو ہے صفحہ نمبر 42 پر اس جو پیراگراف دیا گیا ہے سب سے نیچے کا، صفحہ نمبر 42 پر، تو نیچے سے 5ویں لائن میں دیا گیا ہے کریم و رحیم۔ تو یہ آسان لفظ تھا جو اللہ کو پکارے گئے، خدا کو پکارے گئے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو الفاظ تھے وہ بھی ہم اس میں لکھ سکتے ہیں۔
اسی طرح آئیے ایک نیا خاکہ جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ نئے خاکے میں دیا گیا ہے رستم کے لیے سہراب کا تخاطب۔ تخاطب لفظ مخاطب سے بنا ہے، جیسے میں آپ کو کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، آپ کسی کو کچھ بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ مخاطب ہو رہے ہیں، اس کی توجہ اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ تو رستم کے لیے سہراب کا تخاطب، یعنی رستم جو ایران کا جو تھا سپہ سالار، اس کے لیے سہراب نے کیا الفاظ کہیں تو مختلف جگہ دیے ہوئے ہیں، ہم نے لکھے۔ کبھی سہراب نے یہ کہا بہادر بوڑھے، کبھی عزت کے ساتھ کہا محترم انسان، کبھی بہادر کی قدر کرتے ہوئے کہا اے جواں ہمت بوڑھے، تو کبھی یہ کہا کہ شیر دل بوڑھے، اور کبھی یہ کہا کہ فتح مند بوڑھے۔ اسی طرح ہم نے یہ تمام الفاظ جو ہیں اس خاکے میں لکھ دیا، آپ بھی لکھ لیجئے۔ اسی طرح پیج نمبر 44 پر ساتھی سپاہی، یعنی کہ رستم کے ساتھی سپاہی اور سہراب کے ساتھی سپاہی، یہ ہم کو لکھنا ہے۔ تو رستم کے جو ساتھی تھے وہ طوس اور گودروز، اور سہراب کے جو ہے ہومان اور بارمان، یہ سپاہی۔ یہ جو ہے ہم نے تو لکھ دیا، لیکن کچھ طلبہ، سب نہیں، کچھ طلبہ کبھی جو مکمل طور سے ذہن نشین نہیں کر پاتے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے لکھا گیا ہے۔ جواب ان کے لیے بتا دوں، پیج نمبر 35 پر، پیج نمبر 35 پر سب سے اوپر جو کردار کا بلاک دیا گیا ہے، تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کردار میں رستم کی پہچان کرائی گئی ہے، وہ کون تھا، سہراب کون تھا، حجیر کون تھا، ہومان اور بارمان کون تھا۔ اس کو دیکھ کر کے ہم نے جو یہ یعنی کہ کتاب کی روشنی میں ہی ہم نے لکھا ہے۔ اسی طرح سہراب کے جو ہے باپ، ماں، خاندان کا چراغ اور گھر کا اجالا، یہ ہم کو لکھنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اس خاکے میں جو 4 نمبر دیا گیا ہے اس کے نیچے بہادر بوڑھے، محترم انسان، شیر دل، فتح مند بوڑھے، یہ جو لکھا گیا ہے یہ کسی ایپ کی پرابلم کی وجہ سے اس پر پرنٹ ہوا ہے، لیکن چونکہ اس کو پھر سے کٹ کرنا اور پھر سے اس کو دوبارہ سے بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس پر آپ دھیان نہ دیجیے، آپ جواب پر دھیان دیجیے جو بلاک میں لکھا گیا ہے۔ سہراب کا باپ، اس کا نام لکھنا ہے رستم، ماں کا نام لکھنا ہے تہمینہ، خاندان کا چراغ وہاں پہ لکھنا ہے سام و نریمان، اور گھر کا اجالا زال و رودابا۔ اسی طرح سے یہ خاکہ بھی ہمارا جو ہے مکمل ہوا۔ اگلا خاکہ ہے سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ ایک اور بات کہ اب جیسے یہاں پر دیا گیا ہے کہ رستم کا سہراب کو بھاگ جانے کا مشورہ۔ اب سہراب جو ہے اس نے اس کو جب قتل کیا گیا تو سہراب مرتے مرتے رستم سے کہنے لگا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہی رستم ہے، اس نے کہا کہ جا تو بھاگ جا اور تو میری نظروں کے سامنے سے چلا جا، دوسری دنیا میں چلا جا، کیونکہ تو نے مجھے قتل کیا ہے، ہمارے خاندان کے چراغ کو بجھا دیا ہے، لیکن میرے جو والد ہیں جس کا نام سہراب ہے اسے اگر پتہ چلے گا تو وہ تجھے نہیں چھوڑے گا، وہ انتقام لے کر کے رہے گا، تو اسی لیے تو چلا جا، بھاگ جا۔ تو بھاگنے کا جو مشورہ دیا ہے کہ کس طرح سے بھاگ اور کیسا بھاگ، وہ مشورہ ہم کو اس میں لکھنا ہے۔ تو اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیے اور دیکھیے کہ سہراب کا رستم کو بھاگ جانے کا مشورہ۔ تو بھاگ جانے کا جو مشورہ تھا وہ یہ تھا کہ دوسری دنیا میں بھاگ جا، پھر یہ بھی کہا کہ تاریک جنگلوں میں چھپ جا، پھر یہ کہا کہ پہاڑوں میں چھپ جا، اور پھر یہ کہا کہ غاروں یا سمندروں کی تہ میں چھپ جا۔ اس طرح سے یہ بھاگنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ اسی طرح آئیے اب ڈرامے کے جو اہم کردار ہے اس کا خاکہ ہم کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے رستم اور سہراب یہ ڈرامے کے مین کیریکٹر ہیں، اہم کردار ہیں۔ تو رستم کا وطن تھا ایران، رستم کا عہدہ تھا سپہ سالار، اور رستم کا رشتہ تھا وہ ہم کو لکھنا ہے اہم رشتے سے، یعنی سہراب کا باپ تھا یہ، اور سہراب کا لکھیں گے اب کہ سہراب کا جو وطن تھا وہ توران، اس کا عہدہ تھا سپاہی، اور رشتہ یہ تھا کہ وہ رستم کا بیٹا تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ رستم کے لشکر میں
نہ ہونے کی خبر سن کر سہراب کا رد عمل تحریر کیجیے۔ جی ہاں، رستم کے لشکر میں نہ ہونے کی خبر سن کر سہراب کا ریئیکشن کیا تھا؟ جواب: رستم، جواب کو غور سے سنیے، بڑے آسان طریقے سے لکھا گیا ہے، اور اگر آپ غور سے سنیں گے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جوابات یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف سمجھ لیجئے۔ رستم دراصل سہراب کا باپ تھا، اور سہراب اس کا وہ بیٹا جو کئی سالوں سے اس سے دور تھا۔ رستم کی یعنی اپنے باپ کی لشکر میں نہ ہونے کی خبر سن کر سہراب کا رد عمل کچھ اس طرح ہوا کہ وہ بہت بے چین ہو گیا اور اپنے قیدی سے اپنے والد رستم کے متعلق بہت سوالات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے حجیر، کہیں تمہاری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا گئی؟ سہراب کے سپاہیوں نے بھی یہی کہا کہ رستم نہیں آیا ہے۔ اس بات پر سہراب دل ہی دل میں باتیں کرنے لگا کہ کیا کروں، دل کی سنوں یا ان کی؟ اس طرح سہراب بہت پریشان ہوا، اور سہراب کی بے چینی کی وجہ اپنے باپ سے ملاقات کرنا تھی۔ اسی طرح آئیے ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا سوال: سہراب کو دیکھ کر رستم کے اولین تاثرات قلم بند کیجیے۔ رستم کا جو بیٹا تھا سہراب، تو سہراب کو جب رستم نے دیکھا تو شروعات کے جو اس کے ایکسپریشن تھے، اس کے جو فیس ایکسپریشن تھے، اس کے جو کہنے کا جو متعلق جو باتیں تھیں، وہ ہم کو قلم بند کرنا ہے سبق کی روشنی میں، اقتباس کی روشنی میں۔ تو ہم نے سبق تو پڑھا ہے، آئیے دیکھتے ہیں جواب۔ سہراب کو دیکھ کر رستم کے اولین تاثرات، اثرات قابل ذکر ہیں۔ سہراب کو دیکھ کر رستم کی کیفیت ہی بدل گئی۔ رستم کہنے لگا، یہ کون لڑکا ہے سہراب؟ وہ کہنے لگا، یہ کون لڑکا ہے سہراب؟ یعنی یہ سہراب ہے، کتنا خوبصورت، کتنا بہادر کہ دیکھنے کے بعد آنکھوں کو سکون مل جائے۔ رستم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو آسمان کی طرح زمین پر بھی 2 چاند اور سورج نظر آتے۔ رستم نے کہا، لیکن افسوس، اتنا اچھا لڑکا جو میدان جنگ میں مر بھی سکتا ہے، موت کی تلاش میں آ رہا ہے۔ پھر رستم کہنے لگا، جا، واپس جا سہراب، اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے ارمانوں پر رحم کر۔ سہراب اور رستم آپس میں باپ بیٹے تھے، مگر ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ رستم نے یہ بھی کہا کہ تو رستم سے نہیں بلکہ قسمت سے جنگ کرنے آیا ہے۔ اس طرح سے دونوں کی جو ہے آپسی بات چیت ہوئی تھی، اور سہراب کو دیکھ کر رستم کے شروعاتی تاثرات، اولین تاثرات کچھ اس طرح کے ہوئے تھے۔ آئیے تیسرے سوال کی جانب ہم چلتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، کیکاؤس کی عادت بیان کیجیے۔ جواب: کیکاؤس کی عادت کچھ اس طرح تھی کہ کیکاؤس ایران کا بادشاہ ہے۔ کیکاؤس ایک جلد باز قسم کا شخص ہے، نہایت جلد غصہ ہو جاتا ہے، جوش میں ہوش کھو دینے والا شخص ہے، اور جوش میں جو کیکاؤس سے غلطی ہو جائے، اس غلطی کا احساس کیکاؤس کو جوش کم ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور وہ اظہار ندامت بھی کرتا ہے۔ یہ ہم نے کیکاؤس کی عادت بیان کی ہے کہ کیکاؤس ایران کا بادشاہ تو ہے، پہلے ہم نے اس کا عہدہ بتایا، پھر کہا کہ کیکاؤس ایک جلد بازی کرنے والا شخص ہے اور نہایت جلد غصہ ہوتا ہے، جوش میں ہوش کھو دینے والا شخص ہے۔ یہ ہم کو سب کیسے پتہ چلا؟ ہم نے اقتباس کو پڑھا، اور ہم نے اقتباس کو پڑھنے کے بعد، جملوں کو پڑھنے کے بعد سمجھا کہ یہ بہت جلد جوش میں آ جاتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، اور جوش میں ہوش اس لیے کھو دیتا ہے کیونکہ بعد میں یہ شرمندہ بھی ہوتا ہے، اظہار ندامت بھی کرتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے کیکاؤس کی عادت کے متعلق لکھا۔ اسی طرح سے اب ہم کو اگلے سوال کی جانب چلنا ہے۔ آئیے چوتھا، افراسیاب کی آرزو پوری کرنے کے لیے ہومان کا مشورہ لکھیے۔ جواب: ہومان اور بارمان یہ دونوں بھی سہراب کے سپاہی بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں، مگر یہ دونوں سہراب کے دل سے وفادار نہیں تھے، بس دکھاوے کے ساتھی تھے۔
کیونکہ ہومان اور بارمان دونوں کو اس بات کا علم تھا کہ رستم اور سہراب دونوں باپ بیٹے ہیں، مگر افراسیاب کی آرزو پوری کرنے کے لیے ہومان نے بارمان کو مشورہ دیا کہ کوشش یہی کی جائے کہ رستم اور سہراب یعنی باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، اور پہچان نہ پانے کی صورت میں دونوں آپس میں جنگ کریں گے اور ایک مارا جائے گا، اور توران کی سلامتی کے لیے ایک کا مرنا ضروری ہے، ورنہ یہ دونوں مل کر ساری دنیا کو ایران اور کیکاؤس کا غلام بنا دیں گے۔ آئیے نئے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 5واں سوال، توران کی سلامتی کے لیے لازمی امر تحریر کیجیے۔ جواب، امر جو یہ لفظ ہیں آپ کو بتا دوں طلبہ، امر کے معنی کام بھی ہوتا ہے اور امر کے معنی حکم دینا بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم امر کا معنی اس طرح لیں گے کہ توران کی سلامتی کے لیے لازمی چیز کیا تھی اور لازمی کام کیا تھا کہ توران سلامت رہے۔ جواب کچھ اس طرح رہے گا کہ توران کی سلامتی کے لیے لازمی کام یا لازمی چیز یا لازمی امر یہی تھا کہ توران کی طرف سے لڑنے والا سہراب اور ایران کی طرف سے لڑنے والا رستم دونوں کو یا پھر دونوں میں سے ایک کو مرنا ہی ہوگا، اور جنگ کے آخر تک یہ بھی کوشش رکھی جائے کہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان ہی نہ پائے کہ دونوں میں باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، تاکہ دونوں میں جنگ یقینی ہو اور دونوں میں سے ایک ضرور مرے تاکہ توران سلامت رہے۔ اسی طرح آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6، رستم نے اپنے ساتھیوں سے گفتگو کے دوران جس طرح سہراب کی پذیرائی کی اسے لکھیے، یعنی کہ رستم نے اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہوئے سہراب کی جو تعریف کی، جو تحسین کی، وہ ہم کو لکھنا ہے۔ جواب، رستم نے اپنے ساتھیوں سے گفتگو کے دوران جس طرح سہراب کی پذیرائی کی وہ قابل ذکر ہے۔ رستم نے جب میدان جنگ میں یہ منظر دیکھا کہ سہراب کے خوف اور بہادری سے ایرانی سپاہی میں افراتفری مچ گئی اور وہ بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے بھاگنے لگے، تب رستم نے کہا کہ میدان جنگ میرا وطن اور تلواروں کی چھاؤں میری آرام گاہ ہے، اور میری ساری زندگی خنجروں کی چمک اور خون کی بارش میں گزری ہے، لیکن میں نے آج تک کسی انسان کو ایسا موت سے کھیلتے نہیں دیکھا، اور اس شخص کی دلیری، بہادری اور جلال دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ایک اور رستم پیدا ہو گیا ہے۔ اس طرح سے، اس قسم سے، اس طریقہ کار سے جو ہے رستم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سہراب کی پذیرائی کی اور تعریف کی۔ آئیے اگلے سوال کی جانب ہم چلتے ہیں۔ سوال نمبر 7، سپاہیوں کو بھاگتے دیکھ کر سہراب نے کیکاؤس کا نام لے کر جن الفاظ میں للکارا انہیں لکھیے۔ سپاہیوں کو بھاگتے دیکھ کر سہراب نے کیکاؤس کا نام لے کر جن الفاظ میں للکارا وہ ہم کو لکھنا ہے۔ جواب، سپاہیوں کو بھاگتے دیکھ کر سہراب نے کہا کہ ان لوگوں کے صرف چہرے پر آگ ہے اور دل میں آگ نہیں، بلکہ دل تو برف کی طرح ٹھنڈے ہیں اور خوف سے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے آندھی میں ریت کے ذرے اڑتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سہراب نے مزید کہا کہ ان بزدلوں کے عقیدے میں بھاگنے کا نام ہی بہادری ہے۔ سہراب نے کیکاؤس کو للکارتے ہوئے کہا، کیکاؤس، تیری قسمت کے روشن دن کی شام آ گئی، کل میرے قدم تیرے تخت پر ہوں گے اور تیرا تاج میرے قدموں میں ہوگا۔ اس طرح سے سہراب نے للکارتے ہوئے ان الفاظوں میں کہا تھا۔ آئیے نئے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 8، ایران کے بہادروں کا دستور تحریر کیجیے۔ ایران کے جو بہادروں کا جو دستور تھا وہ ہم کو تحریر کرنا ہے۔ تو ایران کے بہادروں کا دستور کچھ الگ سے لکھا ہوا نہیں ہے، یہی ہم نے سبق پڑھا، تو سبق میں سے ہم کو اخذ کرنا ہے، منتخب کرنا ہے کچھ جملے، کچھ چیزیں کہ بہادروں کا دستور ایسا ہوتا ہوگا۔ اس طرح سے ہم نے سبق کی روشنی میں، اقتباس کی روشنی میں اس جواب کو لکھنے کی
ایک اچھی اور کامیاب کوشش کی ہے؟ آئیے جواب۔ ایران کے بہادروں کا دستور ایسا ہے کہ دشمن کو شکست دینے کے بعد فوراً قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ دشمن کو ایک اور موقع دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب رستم کی شکست ہوئی اور سہراب اسے قتل کرنے لگا، تب رستم نے یہی دستور کی یاد دلائی اور کہا کہ اگر تجھے اپنے بازوؤں کی طاقت پر بھروسہ اور تیرے دل میں بہادروں کے دستور کی عزت ہے تو ایک موقع اور دے اور کل تک مہلت دے کہ کل کا فیصلہ قسمت کا آخری فیصلہ ہوگا۔ آئیے سوال نمبر 9 کی جانب آ چکے ہیں ہم۔ سہراب کی آخری خواہش بیان کیجیے۔ جواب۔ سہراب اور رستم دونوں کے درمیان جنگ کا دوسرا دن آ جاتا ہے۔ سہراب رستم سے کہتا ہے کہ میں غرور سے نہیں، عاجزی سے پوچھتا ہوں۔ عاجزی کہتے ہیں چھوٹا بن کے پوچھنا، غرور سے، تکبر سے، گھمنڈ سے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو جھکا کے پوچھنا۔ جواب پھر سے ایک بار پڑھ رہا ہوں، دھیان دیجیے۔ سہراب اور رستم دونوں کے درمیان جنگ کا دوسرا دن آ جاتا ہے اور سہراب رستم سے کہتا ہے کہ میں غرور سے نہیں، عاجزی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تو رستم ہے؟ رستم کہتا ہے نہیں، میں رستم نہیں بلکہ سہراب کی موت ہوں۔ دونوں لڑتے ہیں اور رستم سہراب کو گرا کر سینے پر بیٹھ جاتا ہے اور خنجر سینے میں اتار دیتا ہے۔ خنجر جو ہے سینے میں اتار دیتا ہے، یعنی مار دیتا ہے۔ تب سہراب اپنی آخری خواہش ظاہر کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے باتیں کرتے ہوئے، اپنے آنکھوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے آنکھوں، تمہارے نصیب میں باپ کا دیدار نہ تھا، اور کہتا ہے کہ اے میرے والد، تم کہاں ہو؟ تم جلدی سے آ جاؤ کہ میرے مرنے سے پہلے تمہارا سہراب تمہیں ایک بار دیکھ لے۔ اس طرح سے سہراب کی آخری خواہش بڑے ہی المناک اور غمناک طریقے سے تحریر کی گئی ہیں۔ آئیے سوال نمبر 10 کی جانب ہم چلتے ہیں۔ رستم کی خدا سے کی گئی فریاد لکھیے۔ دیکھیے یہاں پر رستم کی خدا سے جو فریاد لکھی گئی ہے۔ جواب۔ رستم جب نوجوان لڑکے سے یعنی سہراب سے شکست کھا جاتا ہے اور ہار جاتا ہے تو رستم جیسے نامور جنگجو اور بہادر سپاہی کے لیے بڑی غیرت اور شرم کی بات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رستم اس شرم و ذلت کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر سجدے میں جا کر فریاد کرتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے کبھی بھی تیرے غصے کو کمتر نہیں سمجھا اور کبھی تیری طاقت کے سامنے میری طاقت جو عن قریب ختم ہو جانے والی ہے، کبھی غرور اور گھمنڈ نہیں کیا۔ پھر کیا بات ہے میرے رب، میں سہراب جیسے نوجوان لڑکے سے کیسے شکست کھا کر رسوا اور ذلیل ہو گیا؟ یہ کس گناہ کی سزا مجھے ملی ہے؟ اے درد مندوں کی دوا، دیکھیے یہاں پر یہ اللہ سے مخاطب ہے رستم اور کہہ رہا ہے کہ اے درد مندوں کی دوا، اے کمزوروں کی قوت، اے نا امیدوں کی امید، اپنے عاجز بندے کی دعا قبول کر اور میری جوانی کی طاقت لوٹا کر میرے بڑھاپے کی عزت رکھ لے پروردگار، تاکہ میں دنیا کے سامنے اور ذلیل نہ ہو جاؤں۔ اس طرح سے رستم نے خدا کے سامنے فریاد کی۔ آئیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، سہراب کی موت کا منظر تحریر کیجیے۔ سہراب کی موت کا منظر ہے، تحریر کرنا ہے۔ طلبہ دیکھیے یہ ایک کہانی ہے، اس میں باقی سب میں بھی نہیں لیکن خصوصاً کہانی میں تو جواب تو یاد کرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ کہانی پڑھ لو، سمجھ جاؤ اور کوشش کرو بغیر دیکھ کر لکھنے کی، یہی طریقہ کار اصل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، چاہے گائیڈ کے جواب ہوں یا پھر میں جو لکھا یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ جواب ہو، بالکل ضروری نہیں کہ لائن ٹو لائن جواب آئے، یہی الفاظ ہو، بالکل نہیں۔ آپ کے اپنے الفاظ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اس سے کمتر اردو زبان کے الفاظ کیوں نہ ہو، لیکن خود سے الفاظ لکھنے کی عادت ڈالیے۔ میرے اس ویڈیو میں جوابات لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ نئے نئے الفاظ کا گوش گزار ہونا، کانوں پر پڑھنا، جواب کا طریقہ کار کا پتہ چلنا، مختلف قسم کی اپنے علاقے کی، ادھر ادھر کے علاقوں کی ڈائجسٹ اور گائیڈ آپ کے ہاتھ میں آنا، وہ جوابات کا آپ کو پڑھنا، یہ بالکل رائے گا نہیں جائے گا، یہ بالکل ویسٹ نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں، آپ کی تحریر و تقریر میں اور آپ کی پڑھائی میں
آپ کی درس و تدریس میں انشاءاللہ ضرور اضافہ و ترقی و ارتقاء ہوگا۔ آئیے سوال نمبر 11 کو دیکھتے ہیں۔ سہراب کی موت کا منظر تحریر کیجیے۔ سہراب کی موت کا منظر بڑا ہی دردناک اور دل کو رلانے والا ہے۔ لڑائی کے دوسرے دن جب رستم سہراب کو گرا کر سینے پر چڑھتا ہے اور اس کے سینے میں خنجر اتار دیتا ہے، تب سہراب بہت درد اور غم میں اپنی آنکھوں سے کہتا ہے کہ اے آنکھوں، تمہارے نصیب میں باپ کا دیدار نہ تھا۔ اور رستم سہراب کی اس درد بھرے احساس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے تجھے اب باپ کی محبت بھی زندہ نہیں رکھ سکتی۔ سہراب رستم سے کہتا ہے تو اس دنیا سے بھاگ جا، کیونکہ اگر تو اس دنیا میں جنگلوں میں، پہاڑوں، غاروں میں بھی اگر تو چھپ جائے، کہیں بھی جا کر چھپ جائے، تو تجھے میرا باپ رستم مار دے گا۔ رستم چونک جاتا ہے اور بات کی سچائی معلوم کرنے کے لیے ماں کا نام پوچھتا ہے، اور رستم کے بازو پر بندھی ہوئی باپ کی نشانی دیکھتا ہے، تب سمجھ جاتا ہے کہ یہی میرا بیٹا ہے، اور خود کو برا بھلا کہتا ہے، کوستا ہے، خود کو ظالم کہتا ہے، خود کو حیوان اور درندہ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے ہی اپنی خوشیوں کا خاتمہ کر دیا، اور بہت روتا ہے، خود کو لعنت و ملامت کرتا ہے۔ رستم اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے رب، تیرا قانون بدل دے اور اس کی موت مجھے دے دے اور میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے۔ سہراب آخری الفاظ کہتا ہے، دنیا، رخصت اور خدا کا نام لیتا ہے اور موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ آئیے سوال نمبر 12، یعنی کہ یہ آخری سوال رہے گا۔ سرگرمیاں ہدایت کے مطابق جو سرگرمیاں تھی 12 سوالات میں سے یہ آخری سوال ہے۔ رستم کے اظہار تأسف کو بیان کیجیے۔ طلبہ ایک اور بات یاد رکھیے کہ سوال سارے کے سارے جو بھی ہو، چاہے کسی بھی سبجیکٹ کے ہو، لیکن ایک بات ذہن نشین کریے، یاد رکھیے کہ اس کا جواب جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس میں 100% 100% موجود ہوتا ہے، کوئی جواب باہر کا نہیں ہوتا۔ صرف اس میں جو ذاتی رائے ہیں وہ آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنے حساب سے لکھیں اور اقتباس کی، پیراگراف کی، سبق کی مدد ضرور لے، الفاظوں کی مدد ضرور لے، لیکن اپنے خیالات کو وہاں پر پریزنٹ کرے، پیش کرے، تحریر کرے، مزین کرے۔ تو یہاں پر اظہار تأسف کا جب لفظ پڑھتے ہیں طلبہ تو تھوڑا سا ہچکچا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سوال پوچھا گیا، اس کا جواب کیا ہوگا اور اظہار تأسف کیا ہے۔ لفظ تأسف تو آیا بھی نہیں، سوال کیسا پوچھا گیا؟ تو اگر ایسا ہے تو آخری درجہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیچر حضرات سے، معلم سے، کسی اہل علم سے پوچھیں کہ اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے، یا آج کل سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں چیک کریں۔ موبائل جو جہاں زحمت ہے وہاں کئی زیادہ رحمت بھی ہے۔ تو اس طرح سے اظہار تأسف یعنی کہ رستم جو ہے اس کو کس طرح سے افسوس ہوا، افسوسی کلمات اور افسوس اور پچھتاوا جو آیا ہے رستم کو، اس کا اظہار وہ ہم کو جو ہے لکھنا ہے۔ جواب، رستم کا اظہار تأسف یعنی افسوس کرنے کا انداز بڑا ہی دردناک اور المناک تھا، کیونکہ وہ خود کو بہت کوس رہا تھا۔ جیسے ہی اسے بات کی سچائی کا علم ہوا کہ جس کے سینے میں اس نے خود خنجر اتارا ہے، جو اس کا اپنا بیٹا ہے، تب وہ خود کو ظالم کہنے لگا، خود کو پاگل، اندھا اور جلاد کہنے لگا، اور خود کو شیر، بھیڑیا اور ریچھ جیسے موذی درندوں سے بھی زیادہ بدترین اور جہنم سے زیادہ بے رحم کہنے لگا۔ موذی کہتے ہیں ایذا دینے والا، یعنی تکلیف دینے والے جانوروں سے بھی زیادہ اپنے آپ کو بدترین کہنے لگا اور جہنم سے زیادہ بے رحم کہنے لگا۔ اسی طرح آگے ہے اور بہت رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں اپنی خوشی کو اپنے ہاتھوں سے میں نے مار دیا، اور سہراب سے کہنے لگا کہ مجھ سے نفرت کرو اور مجھ پر 1000 زبانوں سے لعنت کرو، اور خود کو لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت دل کہہ کر کوسنے لگا۔ اس طرح سے رستم نے اظہار تأسف کیا یا افسوس کیا یا اپنے پچھتاوے کو ظاہر کیا۔ آئیے اب ہم جو ہے نئے سوال کی جانب چلتے ہیں، جس میں اسباب بیان کیجیے، سبب بیان کیجیے، وجہ بیان کیجیے۔ پہلا ہے کیکاؤس کی مدد کے لیے رستم کا رضامند ہونا۔
رستم کیکاؤس کی مدد کے لیے کیوں ریڈی ہو گیا، کیوں رضامند ہو گیا، کیوں راضی ہو گیا، یہ ہم کو لکھنا ہے۔ تو ہم لکھیں گے اس کا جواب یا سبب۔ رستم کیکاؤس کی مدد کے لیے رضامند ہو گیا، اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ تھا کہ کیکاؤس جو کہ ایران کا بے حد غصہ والا بادشاہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت جلد باز بھی تھا، جوشیلا اور جذباتی تھا، جوش میں آ کر جلد بازی میں غلطیاں کر بیٹھتا اور جوش ٹھنڈا ہونے کے بعد اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا۔ یہی جلد بازی کی غلطی اس نے رستم کے ساتھ کر دی کہ رستم کو سر عام دربار میں بے عزت کر دیا، اور رستم بہت ناراض بھی ہوا، مگر جیسا کہ کیکاؤس کی عادت تھی، جوش ٹھنڈا ہونے کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہوا اور رستم کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا، اور رستم کے سپاہیوں نے بھی رستم کو سمجھایا، جس پر رستم ناراضگی کو دور کرتے ہوئے کیکاؤس کی مدد کے لیے رضامند ہو گیا یا تیار ہو گیا۔ آئیے نیا سوال ہے، رستم سے متعلق سہراب سے ہجیر کی غلط بیانی۔ جواب یا سبب، رستم سے متعلق ہجیر نے سہراب سے جو غلط بیانی کی اور جھوٹ کہا، اس کا سبب یہ تھا کہ ہجیر سہراب کا قیدی تو تھا ہی، مگر اس کا وطن ایران تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اس طرح ہجیر کو ایران سے محبت تھی، اور اس محبت کے پیش نظر، اس محبت کی وجہ سے ایران میں تباہی و بربادی نہ ہو اور ایران کسی کا غلام نہ بنے اور ایران حفاظت میں رہے، اگر سہراب رستم کو نقصان پہنچا دے تو ایران کو کون سنبھالے گا، ایران کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس بنا پر ہجیر جھوٹ بولتا ہے کہ رستم جنگ میں موجود ہی نہیں، مگر رستم جنگ میں موجود ہوتا ہے، جو کہ کیکاؤس کا مددگار بن کر آیا ہوا ہوتا ہے۔ آئیے نئے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ نمبر 3، لڑنے سے قبل یعنی لڑنے سے پہلے رستم کے بارے میں جاننے کی سہراب کی خواہش، کیا وجہ تھی کہ لڑنے سے پہلے رستم کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا سہراب، کیوں بے چین ہو رہا تھا، اس کا ہم کو سبب لکھنا ہے، وجہ لکھنی ہے۔ جواب، سہراب کی یہ خواہش و تمنا بہت شدت سے تھی کہ وہ جنگ لڑنے سے پہلے، جنگ لڑنے سے قبل یہ معلوم کر لے کہ آخر یہ شخص رستم ہی ہے۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ یہی تھی کہ سہراب نے جیسے ہی رستم کو دیکھا تو اسے اپنی ماں تہمینہ کی بتائی ہوئی وہ پوری شخصیت کا نقشہ سامنے آ گیا، اور سہراب کا دل مکمل طور سے گواہی دینے لگا کہ یہ بہادر شخص میرا باپ ہی ہو سکتا ہے، جس کی شباہت بالکل میری ماں کی بتائی ہوئی صفات خوبیوں سے ملتی ہیں۔ وہ بار بار اور کئی بار رستم سے پوچھتا رہا، کیا تم ہی رستم ہو؟ تاکہ اگر وہ ہاں کہہ دے تو رستم بھی کہہ دے گا کہ میں سہراب آپ کا بیٹا ہوں، مگر رستم ہر سوال پر انکار کرتا رہا اور اپنی پہچان چھپاتا رہا کہ ایک کم عمر لڑکے سے لڑنا اس کی شان کے خلاف تھا، اور وہ اپنے وطن ایران کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا، مگر سہراب کی ہر کوشش ناکام رہی کہ وہ اپنے والد کو پہچان سکے اور اپنی پہچان بھی بتا سکے۔ آئیے چوتھے سبب کی جانب ہم چلتے ہیں۔ رستم کا اپنی پہچان چھپانا، کیا وجہ تھی؟ سبب۔ جواب، سہراب کے بار بار اور کئی بار پوچھنے پر بھی رستم اپنی شناخت اور اپنی پہچان چھپاتا ہی رہا۔ اس کی وجہ اور سبب یہ تھا کہ رستم ایک انتہائی بہادر، دلیر اور جرأت مند اور بے حد تجربے کار جنگجو تھا، یعنی جنگ کرنے والا تھا، جو ایران کے شہنشاہ کیکاؤس کا جانثار تھا، اور اس کا یہ ظاہر کرنا کہ میں ہی وہ رستم ہوں جو زمانے کا مشہور دلیر رستم ہوں، کہ جس کے نام سے میدان جنگ میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور آج وہ اتنے کم عمر اور کم سن لڑکے سے جنگ کر رہا ہے کہ جس کو کوئی جنگ کا تجربہ بھی نہیں، اور رستم تو شیروں اور طوفانوں سے لڑتا ہے، ایسے ناسمجھ لڑکوں کا مقابلہ نہیں کرتا، اور اگر رستم یہ پہچان بتا دیتا تو یہ رستم کے لیے ذلت اور رسوائی ہوتی، اور رستم کی شان و شہرت، رتبے اور جلال کی توہین ہو جاتی۔ اس وجہ سے رستم نے اپنی پہچان کو چھپایا۔ آئیے آخری سوال کی جانب چلتے ہیں۔ رستم کا اپنی جوانی کا زور دوبارہ مانگنا، ہم نے سبق پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے تو پڑھ لیجئے۔ اس میں رستم نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہو کر، مناجات کہہ کر
اللہ سے خواہش و تمنا و مراد مانگی کہ یا اللہ مجھے پھر سے طاقت عطا کر دے. کیا سبب تھا, کیا وجہ تھی؟ جواب: رستم نے اپنی جوانی کا زور اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ سے التجا اور دعائیہ الفاظ میں بڑی عاجزی سے مانگا اور کہا کہ یا رب یہ جوانی کی طاقت دوبارہ عطا کر. اس کی مانگنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک نامور اور بے انتہا شہرت یافتہ ایران کا دلیر و بہادر جنگجو ہونے کے باوجود لڑائی کے پہلے ہی دن سہراب جیسے کم سن, کم عمر اور ناتجربے کار لڑکے سے شکست کھا گیا. یہاں تک کہ سہراب اسے خنجر مار ہی دیتا, مگر رستم کا ایران کے بہادروں کے دستور کا واسطہ دے کر ایک اور موقع مانگنا رستم کے لیے بے حد رسوائی و ذلت کی بات تھی, جس کا ملال, غم اور دکھ اسے بعد میں ستانے لگا, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر التجا کرنے لگا کہ بڑھاپے میں اس کی عزت باقی رہے اور اس کی جوانی کی طاقت, بہادری اور جوش واپس لوٹ آئے تاکہ وہ سہراب کو شکست دے سکے. اسی طرح سے الحمدللہ ہم نے یہ پہلا حصہ مکمل کیا. چونکہ دوسرے حصے میں استحسانی وضاحت ہیں اور ذاتی رائے ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو میں کوشش کروں گا. سبق بہت بڑا تھا, جوابات تیار کرنے کافی وقت لگتا ہے. ویڈیو کافی تاخیر سے آئی, اس کے لیے معذرت چاہوں گا. الحمدللہ ابھی حالات سازگار ہوتے نظر آ رہے ہیں, تو سبھی طلباء سے جہاں پر بھی جس علاقے میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی پڑھائی میں مصروف رہیں. اپنے سوالات کو, اپنے اشکالات کو ان باکس میں اور واٹس ایپ نمبر پر آپ پوچھ سکتے ہیں, اور بہت سے طلباء پوچھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, جن کا انہیں جو ہے جواب میں دے بھی رہا ہوں. اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا, اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ نئے ویڈیو جو ہیں آپ کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن.